اگر ہم کسی کو موبائل گفٹ کرتے ہیں اور وہ اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اگر کسی کی خاص عادت پتہ ہے گناہ کی کہ وہ پورے دن گانے سنتا ہے یا موبائل میں مووی دیکھتا ہے یا ویڈیو گیم کے اندر اپنا ٹائم خرچ کرتا ہے اور اس کا فون خراب ہو گیا، تو ایسے میں اس کو نیا فون دینا یہ گناہ پہ مدد کرنا ہے۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ بندہ گناہ کرے گا اور گناہ ہی کے لیے وہ موبائل استعمال کرتا ہے، تو ایسے میں دینے والے کے اوپر بھی اس کا گناہ آئے گا اگر وہ گناہ کے کام کرے گا، یہ جانتے ہوئے اس نے دیا ہے۔ اور اگر کسی کی گناہ کی عادت کو خاص ایسا معلوم نہیں ہے لیکن وہ جنرلی موبائل اس کو گفٹ کیا گیا کال وغیرہ سننے کرنے کے لیے، اور وہ اب اس کے پیچھے گانے بھی سنے یا کوئی ایسا اس میں گناہ کا کام کرے، تو یہ گناہ اس کو ہی ملے گا جو موبائل استعمال کر رہا ہے، گفٹ دینے والے کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ گفٹ دیتے وقت تاکید کر دینی چاہیے پھر بھی، لیکن کسی کا ایسے ظاہری گناہ ظاہر اگر نہیں ہے تو دینے والے کو نہیں ملے گا۔ ہاں، گناہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے گناہ کے ہی کام کرتا ہے، کیونکہ موبائل سے آج کل جوا بھی کھیلا جاتا ہے، سٹے بھی لگائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرات۔ دیوالی کے موسم میں مسلمان کا دیوالی کی دکان لگانا کیسا ہے اور اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً پٹاخے کی دکان۔ دیوالی کا موسم ہو یا نہ ہو، جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں ان کا خریدنا، بیچنا، دکان لگانا یا اس سے کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آتش بازی کا سامان، بم پٹاخے وغیرہ خریدنا بیچنا یہ 12 مہینے ناجائز ہیں، کسی خاص فیسٹیول میں نہیں۔ ہر مہینے میں ہی اس کی خرید و فروخت یا دکانداری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جو کام ناجائز ہیں ان کے ساتھ بھی کاروبار کرنا یا ان سامان کے ساتھ کاروبار کرنا 12 مہینے ہی ناجائز رہے گا، اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل فاتحہ خانے میں رکوع پڑھے جاتے ہیں، تو کیا کسی نے 29ویں پارے کا رکوع سے فاتحہ شروع کی تو کیا اس سے نیچے کے جو پارے ہیں وہ رکوع پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور پچھلے جو سوالوں کے آپ نے جواب دیا اس کے لیے شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ فاتحہ خانے کے اندر قرآن کا ترتیب سے پڑھنا لازمی نہیں ہے، جس طرح نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی فاتحہ خانے میں ایصال ثواب کی نیت سے جو صورتیں اس کو یاد ہو پڑھ سکتا ہے، پہلے 29ویں پارے کی پڑھی، پھر اس نے 28ویں کی پڑھ لی، پھر دعا کے طور پہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لی، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جسٹ بیک ٹو بیک کوشش کرے کہ نہ پڑھے، یعنی کوئی ایک آیت پڑھ کے سیدھا اس کو الٹی آیت پڑھے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایصال ثواب فاتحہ تب بھی ہو جائے گی، اور یہ ترکیب نماز میں درست نہیں ہے، نماز کے باہر پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے 30ویں پارے کی صورتیں پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو دیکھا جائے یہ بھی اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے میں ایصال ثواب یا فاتحہ میں حرج نہیں ہے۔